السلام علیکم معزز سامعین، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے نسیم حجازی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کیسر و کسریٰ۔ ریکارڈنگ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ مزید آنے والی ریکارڈنگز آپ سن سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کیسر و کسریٰ کا دوسرا باب۔ وقت کی آندیاں شہرائے حیات پر ماضی کے نشانات مٹا رہی تھی اور حالات کے ظلمت کدے میں بٹکنے والوں کی نگاہوں سے وہ ستارے اوجھل ہو رہے تھے جو رات کے مسافروں کو سحر کی آمد کا پیغام دیتے ہیں۔ انسانیت کا پیرہن خون اور آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا۔ بحیرہ روم کے مشرقی علاقے جو کبھی مصر کے فراعنہ اور کبھی بابل کے حکمرانوں کے ہاتھوں تباہی کا سامنا کیا کرتے تھے، اب کوئی 1000 سال سے ایران اور اس کے مغربی حریفوں کے درمیان قوت آزمائی کا اکھاڑا بنے ہوئے تھے۔ ولادت مسیح سے 550 سال قبل ایران پر سائرس کا تسلط مشرق کی تاریخ کے ایک نئے دور کی تمہید تھا۔ اس چراوے حکمران نے بابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور پھر بلخ سے لے کر آبنائے باسفورس اور بحیرہ خزر سے لے کر صحرائے سینا تک اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ربیع صدی کے اندر اندر ایرانی سلطنت کی حدود پنجاب سے لے کر یونان تک پھیل چکی تھی اور مصر کی حیثیت اس عظیم سلطنت کے ایک صوبے سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے بعد تقریباً 200 سال تک مشرق اور مغرب میں سائرس کے جانشینوں کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ پھر اچانک یونان نے انگڑائی لی۔ مقدونیہ سے ایک نوجوان نمودار ہوا اور ایشیا میں ایران کا پرچم سرنگو کرتا ہوا پنجاب تک پہنچ گیا۔ مصر، بابل، نیونا کے تاج داروں نے ماضی کی گزرگاہوں پر جو نشان چھوڑے تھے وہ سکندر اعظم کے پاؤں تلے دب چکے تھے۔ پھر جب سکندر اعظم کی عظیم سلطنت کا انحطاط شروع ہوا تو یورپ سے ایک نیا اژدہا نمودار ہوا اور اس کی پھنکار سن کر زمانے کی نگاہیں روم کو تکنے لگیں۔ رومی افواج ایک طرف مشرق کے پامال راستوں پر دوڑ رہی تھی اور دوسری طرف یورپ کے ان ممالک کو مسخر کر رہی تھی جو ابھی تک مہذب دنیا کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ 64 قبل مسیح میں رومیوں نے شام میں سکندر اعظم کے جانشینوں کو آخری شکست دی اور یورپ اور ایشیا کی عظیم ترین طاقت بن گئے۔ لیکن محکوم اقوام کے لیے ماضی کے ان گنت انقلابات کی طرح اس نئے انقلاب کا مفہوم بھی آقاؤں کی تبدیلی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ملوکیت کی قبا اب بھی انسانیت کے خون سے داغدار تھی۔ مذہب عیسوی مجبور اور بے بس انسانوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آیا، لیکن یہ آواز ان حکمرانوں کے لیے اجنبی تھی جو اپنے بے گناہ قیدیوں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال کر قہقہے لگایا کرتے تھے۔ تقریباً 3 صدی یہ دین رومی شہنشاہوں کے مزاح پر اثر انداز نہ ہو سکا اور اس عرصے میں کمزور اور بے بس عیسائی رومیوں کے ہاتھوں بدترین اذیتیں برداشت کرتے رہے۔ 4 صدی عیسوی کے ربیع اول میں شہنشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اس کے بعد روم کی بجائے قدیم بازنطین کے کھنڈروں پر اپنے نئے دارالحکومت قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی۔ اپنے جغرافیائی محل وقوع، اپنے فوجی اور اقتصادی وسائل کے لحاظ سے قسطنطنیہ کو نہ صرف روم بلکہ مشرق و مغرب کے تمام ان علاقوں پر فوقیت حاصل تھی جن کے کھنڈرات میں عظیم ترین سلطنتوں کے عروج و زوال کی داستانیں دفن تھیں۔ 395 تک رومی سلطنت کی یہ حالت تھی کہ کبھی قسطنطین کے جانشین اسے متحد کر لیتے اور کبھی یہ رومی اور بازنطینی شہنشاہوں میں تقسیم ہو جاتی۔ بالآخر شہنشاہ تھیوڈوسیوس کی موت کے بعد یہ سلطنت مستقلاً 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد قسطنطنیہ میں رومیوں کی مشرقی سلطنت کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں۔ روم میں ان کی ستوت کے محل بتدریج مسمار ہوتے چلے گئے۔ بالآخر 5ویں صدی کے نصف آخر میں وسطی یورپ کے وحشی قبائل کا ایک طوفان روم پر چھا گیا اور رومی سلطنت کے مستقبل کی تمام امیدیں قسطنطنیہ کے حکمرانوں کے مستقبل سے وابستہ ہو کر رہ گئیں۔ 150 سال کے عرصے میں رومیوں کا نیا دارالسلطنت دنیا کا ایک عظیم ترین شہر اور ایک انتہائی ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا تھا۔ قسطنطین کے جانشینوں کو مشرق کی طرف پیش قدمی کے لیے وہ راستے کھلے دکھائی دیے تھے جنہیں کسی زمانے میں سکندر اعظم نے ہموار کیا تھا، لیکن زمانے نے ایک نئی کروٹ لی اور صدیوں کے بعد ایران کے آتش کدوں میں دبی ہوئی آگ اچانک بھڑک اٹھی۔ وہ پرچم جو یونانیوں کے ہاتھوں پر سیپولس، سوس اور استخر میں سرنگو ہوئے تھے، اب دجلہ کے کنارے مدائن کی دیواروں پر نصب کیے جا رہے تھے۔ ایران میں ساسانی خاندانوں کا عروج تاریخ کے لیے ایک نئے دور کی تمہید تھا۔ قسطنطنیہ کے حکمران پہلی بار ایشیا میں کسی کو اپنا مد مقابل دیکھ رہے تھے۔
ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر مشرق اور مغرب کے دو محیب اسطحے 567 میں مشرق وسط کی زمین ان اسطحوں کی زور آزمائی کا اکھاڑا بن چکی تھی۔ یہ دو ننگی تلواریں تھیں جو آپس میں ٹکرانے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتی تھیں۔ مشرق کی طرف ایران کے سوا اہل روم کا کوئی مد مقابل نہ تھا، نہ مغرب کی طرف روم کے سوا ایرانیوں کا کوئی حریف۔ مجوسی حکمران جب اپنے آتش کدوں سے باہر چھانکتے تو مغرب کی سمت ان کی نگاہیں فرزندان تسلیل کے گرجوں پر مرکوز ہو کر رہ جاتی، اور قسطنطنیہ کے تاج دار جب اپنی مشرقی حدوں سے آگے دیکھتے تو مدائن ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا۔ شام، آرمینیا اور ایشیائے کوچک کے باشندے بے بس تماشائیوں کی حیثیت سے آگ اور خون کے ان طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ رہے تھے جو کبھی مدائن اور کبھی قسطنطنیہ سے اٹھتے تھے۔ یہ چکی کے دو پارٹ تھے اور ان کے درمیان پسنے والے انسان صرف ان ادوار میں اطمینان کا کوئی سانس لے سکتے تھے جب کسی کسریٰ یا قیصر کو اندرونی خطرات اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ ایسے ممالک میں جہاں ریاست کا ہر قانون اور اخلاق کا ہر ضابطہ عوام کی بجائے ان کے حکمرانوں کے تحفظ کے لیے وضع کیا جاتا تھا، تخت و تاج کے حصول کے لیے سازشیں کرنے والوں کی کمی نہ تھی۔ روم اور ایران میں کئی سربراہ اقتدار کی اس مسندوں پر قبضہ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے جن پر بیٹھ کر ایک انسان دوسرے انسان کے حصے کی راحتیں چھین سکتا تھا۔ شکست اور ناکامیوں کی صورت میں تخت و تاج کے لیے جان کی بازی لگانے والوں کے سر قلم کر دیے جاتے اور رعایا کو اس بات پر جشن منانے کا حکم دیا جاتا کہ دیوتاؤں کے دیوتا اور شہنشاہوں کے شہنشاہ نے ایک حقیر دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ امراء ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنے آقا کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے اور مذہبی پیشوا اس کے لیے دعائیں مانگتے، لیکن اگر کوئی قسمت آزما اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتا تو یہی امراء اسے اپنی اطاعت اور یہی مذہبی پیشوا اسے اپنی بہترین دعاؤں کا مستحق سمجھتے۔ سلطنت کے اندرانے انقلابات کے اثرات زیادہ تر ان امراء اور مذہبی پیشواؤں یا کاہنوں تک محدود رہتے تھے جنہیں ملک کا قانون بادشاہ کے بعد رعایا کی ہڈیاں چبانے کی اجازت دیتا تھا، اور سلطنت کے باہر انقلابات کے اثرات ان ہمسایہ ممالک کے باشندوں پر ظاہر ہوتے تھے جن کے خون اور آنسوؤں سے کسی نئے قیصر یا نئے کسریٰ کی فتوحات کی داستانیں لکھی جاتی تھیں۔ مذہب نیکی اور بدی کی کسوٹی یا تہذیب و اخلاق کے ارتقاء کے لیے ایک زینے کا کام دینے کی بجائے اس عمارت کے لیے ایک ستون کا کام دے رہا تھا جس کی بنیاد ظلم و استبداد پر رکھی گئی تھی۔ یہ وہ پل تھا جس کے ذریعے کاہن یا پیشوا عوام کی صفوں سے نکل کر مراعات یافتہ لوگوں کی صف میں جا کر کھڑے ہوتے تھے۔ ایران کے مذہب میں انسانی اخوت اور مساوات کا کوئی تصور نہ تھا۔ زرتشت نے اگر نیکی اور بدی کے متعلق کوئی اچھے تصور بھی پیش کیے تھے تو وہ صدیوں کے گرد و غبار میں گم ہو کر رہ گئے تھے۔ اب ایران کے مجوسیوں کا اولین مقصد اس معاشرے کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھنا تھا جو آبنائے آدم کو ادنیٰ اور اعلیٰ، با اختیار اور بے اختیار طبقوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایران میں چند خاندان ایسے تھے جن کے لیے سلطنت کے تمام بڑے عہدے وقف تھے، اور انہی خاندانوں کے گٹھ جوڑ کے نتائج کسی اندرونی انقلاب کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ جس طرح ہندوستان کے سماج میں کسی اچھوت کے لیے برہمنوں یا کشتریوں کے دائرے میں داخل ہونا ممکن نہ تھا، اسی طرح ایران میں کسی کے لیے عوام کی صف سے نکل کر خواص کے زمرے میں داخل ہو جانا بعید از قیاس تھا۔ ایران کے شہنشاہوں کو اپنی رعایا کے جان و مال پر کل اختیار حاصل تھا۔ اقتدار کے دوسرے زینے پر ماچ گزار ریاستوں کے سربراہ اور شاہی خاندانوں کے وہ شہزادے براجمان تھے جن میں سے بعض کو مفتوحہ علاقوں کی نیم خود مختاری سرداری اور بعض کو اعلیٰ سول اور فوجی عہدے مل جاتے تھے۔ اس کے بعد ان چند خاندانوں کا ذکر آتا ہے جن کی وسیع جاگیریں پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ خاندانوں کے سربراہ اپنے لیے جو لگان وصول کرتے تھے اس کے عوض بادشاہ کو بوقت سپاہی مہیا کرتے تھے۔ اقتدار کے نچلے درجے پر وہ چھوٹے زمیندار یا دیہات کے سرکردہ لوگ تھے جو سرکاری واجبات کی وصولی کے لیے کاشتکار عوام اور حکومت کے کارندوں کے درمیان ایک کڑی کا کام دیتے تھے، اور یہ کاشتکار عوام وہ تھی جن کی حیثیت غلاموں کے برابر تھی۔ جس زمیندار کی زمین پر ہل چلاتے تھے اس کی ملکیت سمجھے جاتے تھے، اور وہ ان کے آقا اپنی جائیداد کے ساتھ انہیں بھی فروخت کر سکتے تھے۔ یہ وہ بھیڑیں تھیں جن کا گوشت، اون اور ہڈیاں سب دوسروں کے لیے تھی۔ مزوکیت اس نظام کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اس کا مقصد نجی املاک کو ختم کر کے ملک کی دولت میں
پوری آبادی کو یکساں حصے دار بنانا تھا۔ تحریک کے بانی کی انتہا پسندی کا یہ علم تھا کہ اس نے زمین اور زر کی طرح عورت کو بھی افراد کی بجائے قوم کی ملکیت بنا دیا تھا۔ زندگی کی تمام راحتوں سے محروم اور غلاموں کی سی زندگی بسر کرنے والی عوام کا اس تحریک سے متاثر ہونا ایک قدرتی سی بات تھی۔ ایرانی امراء نے انہیں صرف زر اور زمین سے ہی محروم نہ رکھا تھا بلکہ عورتوں سے بھی اپنے حرم بھر لیے تھے۔ عباد نے، جو اس زمانے میں ایران کا حکمران تھا، اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر عوام کے تعاون کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس تحریک کی سرپرستی کی۔ لیکن جب اس نئے دین کے حامی امراء کی دولت لوٹنے، ان کے گھر چلانے اور ان کی بہو بیٹیوں کو زبردستی چھیننے لگے تو عباد کو ان کی سرپرستی سے دستکش ہونا پڑا۔ اب ملک کی افواج امراء اور مجوسی پیشواؤں کے اشاروں پر اس تحریک کے حامیوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتار رہی تھی۔ چند سال کے اندر اندر ایران کے طول و عرض میں مذوقیت کی تحریک مکمل طور پر برہم ہو چکی تھی اور مجوسی مذہب پھر ایک بار پہلا مقام حاصل کر چکا تھا۔ روم کے سیاسی حالات ایران سے زیادہ مختلف نہ تھے۔ عیسائی مذہب کی تعلیم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود ایک ایسی ملوکیت کا مزاج بدلنے سے قاصر تھی جس نے قدیم یونان کے صنم خانوں میں آنکھ کھولی تھی۔ شام اور فلسطین میں عیسائیت کا فروغ ایک فطری بات تھی۔ یہ وہ سرزمین تھی جس کے باشندے گزشتہ صدیوں میں مشرق اور مغرب کے افق سے اٹھنے والے ان گنت طوفانوں کی ہولناکیاں دیکھ چکے تھے، اور یہاں عیسائیت کی تعلیم میں ان زیر و دستوں کی روح کے لیے تسکین کا سامان موجود تھا جن کے ہاتھوں میں بالا دستوں کا دار روکنے کی سخت نہ تھی۔ لیکن رومی حکمرانوں کو اپنے محکوموں کی روحوں پر بھی کسی اور کی حکومت پسند نہ تھی، چنانچہ تقریباً 3 صدی تک عیسائیت کی آغوش میں پل لینے والے کمزور اور بے بس انسانوں کے ساتھ باغیوں کا سا سلوک ہوتا رہا۔ پھر جب شام اور فلسطین کی عوام کی طرح مشرقی یورپ کی عوام میں بھی یہ دین مقبول ہونے لگا تو حکومت نے بھی اس کے لیے اپنی آغوش کشادہ کر دی۔ قیصر نے اپنا ظاہری لبادہ تبدیل کر لیا لیکن ملوکیت کی جبلت نہ بدل پائی۔ قسطنطنیہ کے شہنشاہوں کے سر پر پہلے اپالو کے مندر کے کاہن تاج رکھتے تھے اور اب یہ خدمت کلیساؤں کے اکابر اپنے ذمے لے چکے تھے۔ پہلے وہ اپنے دشمن پر حملہ کرتے وقت اپنے دیوتاؤں سے مدد مانگتے تھے اور اب ان پر تلوار اٹھانے سے پہلے سلیب کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ تلوار وہی تھی، صرف نام تبدیل کر دی گئی تھی۔ عوام میں عیسائیت کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ یہ مذہب ظلم و تشدد کے خلاف محبت، رحم اور انکساری کی تعلیم دیتا تھا، لیکن اس تعلیم کا عملی نتیجہ رہبانیت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ابتدا میں بعض لوگ معاشرے کی اصلاح سے مایوس ہو کر ترک الدنیا ہو گئے اور شہروں اور بستیوں سے نکل کر ویرانوں میں جا بسے۔ یہ راہب چلے کاٹتے، زمین پر سوتے، بھوکے رہتے اور اپنی روح کی تسکین کے لیے ان گنت جسمانی اذیتیں برداشت کرتے تھے۔ دنیا کے تمام مسائل انہوں نے حکمرانوں کے لیے چھوڑ دیے تھے، لیکن اہل دنیا انہیں خدا کا رسید سمجھ کر ان کا پیچھا کرتی۔ کوئی اپنی بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور کوئی اپنے کاروبار میں برکت کے لیے ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوتا۔ وہ سردی میں ٹھٹھرنے اور دھوپ میں جلنا پسند کرتے تھے، لیکن ان پر سائبان تان دیے جاتے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے سوکھے ٹکڑے کا ایک نوالہ کافی سمجھتے، لیکن ان کے سامنے دنیا کی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے۔ وہ نفس کشی اور ریاضت کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے، لیکن اہل دنیا ان کے کرامات کا ڈھنڈورا پیٹتے۔ غرض جس قدر وہ دنیا سے بھاگتے تھے، اس قدر دنیا ان کا پیچھا کرتی تھی۔ پھر جب ان میں سے کوئی مر جاتا تو اہل دنیا ان کی قبر پر عظیم الشان خانقاہیں تعمیر کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ رہبانیت عیسائی مذہب کا ایک اہم ترین جز بن گئی۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں انسان دولت اور اقتدار کے پیمانوں سے ناپا جاتا ہو، کسی تحت دست اور نادار آدمی کا مرجائے خلائق بن جانا ایک معمولی بات نہ تھی۔ آہستہ آہستہ خانقاہیں راہبوں سے بھر گئی اور ریاضت اور نفس کشی کے نئے نئے طریقے رائج ہونے لگے۔ بعض راہب سمندر کے کسی ٹاپو کی سنگلاخ چٹان پر ڈیرے ڈال لیتے اور ساری زندگی وہیں گزار دیتے۔ بعض اپنے لیے کسی جنگل یا صحرا میں مینار تعمیر کرتے اور اس کی چوٹی پر بیٹھ کر اپنا وقت گزار دیتے۔ بعض لباس سے بے نیاز سردی یا گرمی برداشت کرنے کی قوت کا مظاہرہ کر کے عوام سے داد و تحسین حاصل کرتے، اور بعض لوہے کے اس قدر بھاری زنجیریں اور طوق پہن لیتے کہ ان کی کمر بوجھ سے دوہری ہو جاتی۔
ابتدا میں ریاضت اور نفس کشی کے یہ ہولناک طریقے ان لوگوں نے رائج کیے تھے جن کے نزدیک دنیا کی ہر خواہش کو مٹانا، یہ جسمانی اذیتیں برداشت کرنا روحانی نجات کا واحد ذریعہ تھا۔ لیکن بعد میں انفرادی جنون کے یہ مظاہرے مذہب کے اجتماعی فرائض میں داخل ہوتے گئے۔ یہ خانقاہیں جہاں اب لاکھوں مرد اور عورتیں پناہ لے چکی تھیں، کلیسا کے حصار بن گئیں اور ان کی نگرانی مذہب کے ان اکابر کے سپرد کر دی گئی جن کی اکثریت ملوکیت کے دوش بدوش کلیسا کے پرچم نصب کرنے کے لیے کوشاں تھی۔ خانقاہوں کے نظم اور راہبوں کی تربیت کے لیے جو اصول و ضوابط وضع کیے گئے تھے وہ سلطنت کے قوانین سے زیادہ سخت تھے۔ رومی شہنشاہوں نے اپنے بدترین ادوار میں بھی فرزانِ تسلیل پر وہ ظلم نہ کیے تھے جو ان خانقاہوں کے مکین اپنی خوشی سے برداشت کر رہے تھے۔ اب مذہب کی تعلیم کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اس کے جسم اس کی روح کا سب سے بڑا دشمن ہے اور روح کی نجات کے لیے جسم کی تذلیل کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ غرض خانقاہیں وہ بھٹیاں تھیں جس کی آنچ میں روح کو جسم کی آلائشوں سے پاک کیا جاتا تھا۔ عام طور پر توہم پرست یا دنیا کے آلام و مصائب کے ستائے ہوئے پریشان حال لوگ ایک بہترین زندگی کی امید پر اور اپنے گناہوں پر پشیماں لوگ اپنی ضمیر کی تسکین کے لیے ان خانقاہوں میں داخل ہوتے تھے، لیکن یہاں انہیں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا تھا جنہوں نے ان کی ہڈیوں پر کلیسا کے اقتدار کے محل کھڑے کرنے کا راز معلوم کر لیا تھا۔ خانقاہ میں داخل ہونے کے بعد دنیا کے ساتھ ان کے ماضی کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ ماضی کے متعلق لوگ سوچنا بھی ایک گناہ سمجھتے تھے۔ ہر نئے راہب کی نگرانی دو تربیت یافتہ راہبوں کو سونپ دی جاتی تھی جو دن رات اس پر پہرا دیتے تھے۔ کوئی راہب اپنے محافظوں پر پہرے داری کی موجودگی کے بغیر اپنے عزیزوں یا رشتہ داروں سے ملاقات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ ملاقات سے انکار کر دیتا تو یہ اس کا فعل قابل قدر سمجھا جاتا۔ ایک طویل عرصہ تک بھوکا پیاسا رہنا، جاگنا ایک راہب کی تربیت کا ضروری حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ہاتھ پاؤں دھونا یا نہانا جسمانی خواہشات میں شامل تھے، اس لیے جسم کو انتہائی غلیظ رکھنا اور میلے کچیلے بدبودار کپڑوں میں ملبوس رہنا یا ننگا رہنا ثواب سمجھا جاتا تھا۔ خوبصورت چہروں اور جسموں کو مسخ کر دینا بھی ایک نیکی تھی، چنانچہ کسی خوبصورت راہبہ کی ایک آنکھ نکال دینا یا کسی تندرست و توانا راہب کی ایک ٹانگ یا بازو توڑ دینا بھی ایک معمولی بات تھی۔ خانقاہ کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کے جرم کی سزا 100 درے تھی۔ دنیا کی کسی شے پر اپنا دعویٰ جتانا ایک جرم تھا، یہاں تک کہ اگر کوئی راہب بے خیالی میں بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ میرا جوتا یا یہ میری قمیض تو اسے جرم کی پاداش میں 6 کوڑے رسید کیے جاتے۔ خانقاہوں کے مکین کو ریاست کے قیدیوں سے زیادہ مشقت کرنا پڑتی۔ ان گنت جسمانی اور ذہنی اذیتوں کے بعد نیند ان کے لیے کسی راحت کا باعث ہو سکتی تھی، لیکن ان کی روحوں کے محافظ نے جہاں انہیں فاقہ کشی میں مبتلا رکھنا ضروری سمجھا، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھا کہ آرام کی نیند سے ان کی روح پر جسم کی آلائشیں غالب نہ آ جائیں۔ ان بد نصیب لوگوں کو ہر سزا کے بعد یہ یقین دلایا جاتا تھا کہ یہ سب ان کی بہتری کے لیے ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہوش و حواس اور عقل و شعور کھو بیٹھتے تھے اور ان ناقابل برداشت اذیتوں میں بھی ایک تسکین محسوس کرتے تھے۔ رات کی تاریکی اور بسا اوقات دن کی روشنی میں بھی انہیں چاروں طرف ابلیس کی ان گنت صورتیں دکھائی دیتی اور ایسا محسوس ہونے لگتا کہ وہ گناہوں کے سمندر میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ خیالی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ اپنی ارواح کے محافظوں سے مزید سزاؤں کے طلبگار ہوتے۔ بعض اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو ختم کر ڈالتے، بعض گناہوں کے مستقل خوف سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے۔ راہب یا راہبہ بن جانے کے بعد کسی کے لیے بھی جیتے جی اپنی خانقاہ سے بھاگ نکلنا ممکن نہ تھا۔ جو راہب اپنی خوشی سے ذہنی اور جسمانی اذیتیں برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، انہیں مجبوراً نفس کشی کے تمام مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ ابتدائی ادوار میں یہ خانقاہیں عام طور پر صرف ان مفلوک الحال لوگوں سے آباد تھیں جن کے لیے دنیاوی زندگی میں کوئی کشش نہ تھی، لیکن جب رہبانیت نے مسیحی معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کیا تو خوشحال لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ طبقہ اعلیٰ کے وہ نوجوان جن کے لیے رومی فوج میں بھرتی ہونا ضروری تھا، اپنی جان بچانے کے لیے خانقاہوں میں پناہ لینے لگے۔ بااثر لوگوں کی شمولیت نے رہبانیت کی توقیر میں اضافہ کر دیا۔
خانقاہوں کے بش عوام کی بجائے خواص کو ترجیح دینے لگے۔ یہ لوگ خوشحال تاجروں یا حکومت کے عہدیداروں کے پاس جا کر ان سے اپیلیں کرتے کہ تم اپنے فلاں بیٹے یا بیٹی کو دین مسیح کی خدمت کے لیے وقف کر دو تو تم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگے، اور اگر تم نے اسے نجات کے رستے سے روکنے کی کوشش کی تو اس کی زندگی بھر کے گناہوں کا بوجھ تمہاری گردن پر ہوگا۔ ان راہبوں کی تقریر اس قدر پرجوش اور مؤثر ہوتی کہ والدین اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے۔ لوگوں کے دلوں پر خانقاہوں کا رعب جمانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بعض راہبوں کی کرامات کے متعلق عجیب و غریب باتیں مشہور کرتی جاتی تھیں۔ ہر خانقاہ ایک چھوٹی سی سلطنت تھی جہاں اختیارات ادنیٰ اور اعلیٰ عہدیداروں میں تقسیم کیے جاتے تھے۔ جس طرح رعایا سلطنت کا حکم ماننے پر مجبور ہوتی تھی، اسی طرح عام راہب با اختیار راہبوں کا حکم مانتے تھے۔ خانقاہ کا حاکم اعلیٰ یا راہب اپنے اختیارات میں صرف ان آزمودہ کار راہبوں کو شامل کرتا تھا جو نفس کشی اور ریاضت کے ان گنت مراحل سے سرخرو ہو کر نکلتے تھے۔ ان خانقاہوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دولت کی کمی نہ تھی۔ لوگ یہاں اپنی استطاعت کے مطابق نذرانے لے کر آتے تھے۔ توہم پرستی اور اذیت پسندی نے ان راہبوں کو انتہائی معتصب اور تنگ نظر بنا دیا تھا۔ یہ لوگ اپنی ذات سے متنفر تھے، اس لیے دوسروں کے ساتھ محبت یا رواداری سے پیش آنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ اپنے تنگ و تاریک راستوں کے سوا انہیں کوئی دوسرا راستہ پسند ہی نہ تھا۔ عقائد کے معاملے میں ذرا بھر لچک ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کی خانقاہوں میں نفس کشی کے جو طریقے رائج تھے، ان پر نکتہ چینی کرنا یا انہیں معقولیت کی کسوٹی پر کسنا ایک ایسا گناہ تھا جس کی کوئی بخشش نہ تھی۔ مختلف فرقوں کے درمیان اعتقادات یا عبادات کے طریقوں کا معمولی سا اختلاف انہیں قتل و غارت پر آمادہ کر سکتا تھا، اور وہ اپنے مخالفین پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑتے تھے۔ کسی کے قتل کر دینے یا زندہ جلا دینے سے انہیں یہ تسکین ملتی تھی کہ انہوں نے مقتول کی روح پر احسان کیا ہے، اور کسی کے ہاتھوں قتل ہوتے وقت انہیں یہ اطمینان ہوتا تھا کہ ان کی روح کو جسم کی نجاست سے نجات مل گئی ہے۔ رومی حکومت اپنے تمام جاہ و جلال کے باوجود کلیسا کے معاملات میں مداخلت سے اجتناب کرتی تھی۔ اگر کسی بات پر دنیاوی اور روحانی حکمرانوں کے درمیان ٹھن جاتی تو رومی سپاہی یہ محسوس کرتے تھے کہ کلیسا کے تقدس کے محافظ ان سے کہیں زیادہ نڈر اور خوفناک ہیں۔ بادشاہی اور کلیسا کے علاوہ سلطنت کی تیسری قوت سینٹ تھی، جو رومی حکومت کو کسی حد تک جمہوریت کا رنگ عطا کرتی تھی، لیکن سلطنت کے معاملات میں سینٹ کی مداخلت حکمرانوں کے مزاج پر منحصر تھی۔ ایک کمزور حکمران کسی سینٹ کے ارکان اور کبھی کلیسا کے اکابر کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن کر رہ جاتا تھا، اور ایک طاقتور بادشاہ کے لیے اپنے اختیارات میں معمولی مداخلت بھی ناقابل برداشت ہوتی۔ اصنام پرست یونانیوں کی بعض قدیم رسوم روم کی طرح قسطنطنیہ میں بھی پہنچ چکی تھی۔ رتھوں کی دوڑ روم کی طرح یہاں بھی ایک قومی کھیل کا درجہ حاصل کر چکی تھی، اور بعض نتینی حکمرانوں کی ایک مذہبی رسم کی طرح اس کھیل کی سرپرستی کرتے تھے۔ ابتدائی ادوار میں یہ کھیل ایک تفریح کا مشغلہ تھا، لیکن آگے چل کر تفریح ایک مستقل فساد کا ذریعہ بن گئی۔ رتھوں کی دوڑ میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کے مختلف گروہ آپس میں اس برسرے پیکار رہتے تھے، اور بعض نتینی معاشرے میں انہیں مذہبی فرقوں کی سی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ کھلاڑیوں کے جس گروہ کو شہنشاہ کی سرپرستی نصیب ہوتی، اس کے مخالفین پر عرصہ حیات تنگ ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ رات کے وقت مسلح ہو کر گھروں سے نکلتے اور شہر کی گلیوں اور بازاروں میں لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دیتے۔ ان کے مظالم اپنے مخالفین یا ان کے حامی عوام تک ہی محدود نہ رہتے تھے، بلکہ یہ درندے ان بے گناہ لوگوں کے گھروں میں بھی جا گھستے جنہیں ان کی دوستیوں یا دشمنیوں سے کوئی سروکار نہ ہوتا تھا۔ دولت مندوں کی دولت چھین لی جاتی، خاوندوں اور بھائیوں کے سامنے ان کی بیویوں اور بہنوں کی عصمت لوٹی جاتی، والدین کی گود سے ان کے خوبصورت بچے چھین لیے جاتے تھے، لیکن انہیں احتجاج کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔ اگر کوئی ان درندوں کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا تو مکان کو آگ لگا دی جاتی۔ قسطنطنیہ کو ان ہولناکیوں سے بچانے کے لیے قانون، مذہب اور اخلاق کے تمام ضابطے ناکام ہو چکے تھے۔ عوام کے گھروں کی طرح گرجے اور خانقاہیں بھی وحشت اور بربریت کی اس آندھی سے محفوظ نہ تھیں۔ حکومت کی فوج اور پولیس یہ المناک مناظر دیکھتی، لیکن ملوکیت کا رعب اور جلال ادائے فرض کے راستے میں حائل ہو جاتا۔ اگر کوئی فرض شناس حاکم یا دیانتدار جج عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی جرأت کرتا تو اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ ان کھلاڑیوں کے جس فریق کے سر پر شہنشاہ کا ہاتھ ہوتا، اس کے بدترین مظالم کے خلاف ملک کے قانون کی زبان گنگ ہو جاتی۔
پھر جب کوئی نیا حکمران کسی دوسرے فریق کا سرپرست بن جاتا تو ظالم مظلوم ہو جاتے اور مظلوم ظالم۔ رومی حکمرانوں کا یہ سلوک کسی بیرونی دشمن کے ساتھ نہیں، اس رایا کے ساتھ تھا جو خود انہیں اپنا محافظ سمجھتی تھی، جس کی مذہبی عبادت گاہوں میں ان کی عزت اور سربلندی کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب مشرق اور مغرب کے 64 صوبوں، 935 شہروں اور بے شمار بستیوں کی عوام پر کیسر کا حکم چلتا تھا، اور اگر ان صوبوں، شہروں، بستیوں میں سوچے سمجھے اور محسوس کرنے والے انسان آباد تھے تو ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ صحرائے حیات کے ان بھٹکے ہوئے مسافروں کی رات کتنی تاریک، کتنی بھیانک اور کتنی صبر آزما تھی۔ پھر ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں روم اور ایران کے تصادم کا نیا دور فرزندان آدم کے لیے کس قدر ہولناک تھا۔ یہ ان شہنشاہوں کا تصادم تھا جنہیں خدا کی زمین پر اپنے سوا کسی اور کا سانس لینا گوارا نہ تھا، اور یہ ان قوموں کا معرکہ تھا جو یکساں بے رحم، توہم پرست اور تنگ نظر تھی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود انسانی تاریخ کے اس دور میں روم اور ایران ہی وہ عظیم سلطنتیں تھیں جن سے مشرق اور مغرب کی عوام تہذیب و اخلاق کا درس لے سکتی تھی۔ یہی وہ گدلے پانی کے چشمے تھے جس کی طرف بے آب و گیا صحراؤں میں بھٹکنے والے قافلے رجوع کر سکتے تھے۔ ایشیا اور یورپ کے شمالی اور وسطی ممالک میں جہالت اور پسماندگی اپنے انتہائی عروج پر تھی۔ یہ ممالک ان خانہ بدوش اور وحشی قبائل کی شکار گاہیں تھیں جو مختلف ادوار میں منگولیا سے نکل کر یورپ اور ایشیا کے میدانوں میں پھیل جایا کرتے تھے۔ زرخیز خطوں پر قبضہ جمانے کے بعد جب یہ خانہ بدوش نسبتاً متمدن زندگی کے عادی ہو جاتے، کھیتی باڑی کی بدولت وسائل حیات کی فراوانی سے ان کی خصوصیات بدل جاتی، وسط ایشیا سے وحشت اور بربریت کے طوفانوں کی ایک اور لہر اٹھتی اور ان ترقی یافتہ وحشیوں کو اپنے انتہائی پسماندہ اور خونخوار بھائیوں کے لیے جگہ خالی کرنی پڑتی۔ سیتھین، ہن اور ونڈال، جن کی وحشت اور بربریت کبھی مشرق میں سلطنت ایران اور کبھی مغرب میں سلطنت روم کے لیے خطرہ عظیم بن جاتی تھی، انہی قبائل کی شاخیں تھیں جو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے منگولیا کی چراغ گاہوں کو ناکافی پا کر نئی چراغ گاہوں کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ عرب، روم اور ایران کی عظیم سلطنتوں کا ایک گمنام اور حقیر ہمسایہ تھا، لیکن اس ملک کے باشندے اپنے ہمجواز ممالک کے اچھے یا برے اثرات سے محفوظ تھے۔ مشرق یا مغرب سے اگر کوئی طوفان نمودار ہوتا تھا تو اس کی لہریں اس صحرا کی ریت میں گم ہو کر رہ جاتی تھی۔ اہل عرب مدنیت کے شعور کی اس منزل سے صدیوں پیچھے تھے جہاں افراد یا قبائل کے اتحاد سے قوم یا ملت مارز وجود میں آتی تھی اور زمین کے خطے ایک سلطنت کے اجزاء بن جاتے تھے۔ یہاں بیرونی تہذیبوں کے خفیف سے اثرات صرف ان بستیوں اور شہروں تک محدود تھے جو یمن اور شام کے درمیان قدیم تجارتی شاہراہ پر آباد تھے۔ سلطنت کا تصور جزیرہ نما عرب کے ان بیرونی اور نسبتاً زرخیز علاقوں تک محدود تھا جہاں مستقل آبادی اپنے وسائل حیات کے تحفظ کے لیے کسی طاقتور خاندان کی سیادت قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ صحرائی آبادی ان خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی جو اونٹ کے بالوں یا بکریوں کی کھالوں کے خیموں میں رہتے تھے۔ ان کے نزدیک بھیڑ، بکریاں، اونٹ یا گھوڑے پالنا اور شکار کرنا ہی مردانہ کام تھے۔ جنوب کے زرخیز علاقوں میں سلطنتیں بنی اور ختم ہو گئی، لیکن بے آب و گیارہ وادیوں کے مکین ان انقلابات سے محفوظ رہے۔ پانی کی کمیابی، خوراک کی قلت اور جھلس دینے والی گرمی کے باعث بیرونی حملہ آوروں کے لیے اس خطہ زمین میں کوئی کشش نہ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ صحرائے نشین امن و سکون سے نا آشنا تھے۔ وہ بیرونی جارحیت سے تو محفوظ تھے، لیکن جہالت کا عفریت جسے وہ اپنی مخصوص تہذیبی اور اخلاقی روایات کا محافظ سمجھتے تھے، ان کے لیے روم و ایران کی استبدادی قوتوں سے بھی زیادہ خطرناک بن چکا تھا۔ وہ باہر کی آندھیوں سے محفوظ تھے، لیکن اپنے گھر کی آگ سے ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ان کے ماضی کی تاریخ خاندانی جھگڑوں یا قبائلی جنگوں تک محدود نہ تھی۔ یہ جنگیں عام طور پر افراد سے شروع ہوتی تھیں جو کبھی کسی پانی کے چشمے یا چراغ گاہ پر قبضہ کرنے اور کبھی ایک دوسرے کے مویشی چھیننے کے لیے آپس میں الجھ پڑتے تھے۔ پھر تمام کے تمام قبیلے میدان میں آ جاتے اور برسوں تک لوٹ مار، قتل و غارت اور انتقام در انتقام کا سلسلہ جاری رہتا۔ ایک نسل کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ تک بہہ نکلتا تو نئی نسل میدان میں آ جاتی۔ ان کے خطیب اور شاعر نفرت و انتقام کے جہنم کے لیے تازہ ایندھن مہیا کرتے تھے۔
کا بیشتر شعر و ادب ان قصائد اور ہجویات پر مشتمل تھا جن کی بدولت وہ اپنی پرانی عداوتیں زندہ رکھ سکتے تھے۔ قبائلیت بدوی سوسائٹی کی بنیاد تھی۔ ایک فرد کی زندگی کا اولین مقصد اپنے قبیلے کی انا کی تسکین کا سامان مہیا کرنا تھا۔ اپنے قبیلے کے کسی فرد کے قاتل کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ایسا مجرم فرار ہو کر ہی قبیلے کے انتقام سے بچ سکتا تھا، لیکن ہمسائے قبائل کے خلاف انتہائی گھناؤنے جرائم کا ارتکاب بھی قابل تحسین سمجھا جاتا۔ کمزور قبائل کو اپنی سلامتی کے لیے کسی طاقتور قبیلے کی پناہ لینی پڑتی اور اس کے بدلے وہ خراج ادا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک غیر جانبدار قبیلہ فرقین کے درمیان کود پڑتا تو ایک عارضی مدت کے لیے صلح بھی ہو جاتی، لیکن تصفیہ کا اصول یہ تھا کہ جنگ میں جس قبیلے کے کم آدمی مارے جاتے تھے اسے اپنے حریف کی زائد اموات کا خون بہا دینا پڑتا تھا۔ قبائل صرف پیدائشی اور نسلی رشتوں سے ہی نہیں بنتے تھے، بلکہ ایک اجنبی کسی کے گھر کا کھانا کھائے اور اس کے خون کی چند بوندیں چکھنے کی رسم ادا کرنے کے بعد اس کے قبیلے میں داخل ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات ایک چھوٹے اور کمزور قبیلے کے تمام افراد اپنی بقا کے لیے کسی بڑے اور طاقتور قبیلے میں جذب ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہیں اپنی قوت میں اضافہ کرنے کے بعد دشمن کے مظالم کا حساب چکانے کا موقع مل جاتا تھا۔ عرب جس قدر جاہل تھے اس قدر ضدی، خونخوار اور مغرور تھے۔ صحرا کی آب و ہوا انہیں اونٹ کی طرح جفاکش اور کھجور کے درختوں کی طرح سخت جان بنا دیتی تھی، لیکن یہ جفاکشی کسی صحت مند معاشرے کی بجائے انہیں اپنے ماحول کی تاریکیوں میں ثابت قدم رکھنے کے کام آ رہی تھی۔ اپنے اسلاف کی بدترین روایات پر قائم رہنا ان کے نزدیک بہادری اور اپنے اسلاف کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ان کے نزدیک بزدلی اور بے غیرتی کے مترادف تھا۔ مکہ کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا پہلا گھر تعمیر کیا تھا، لیکن شرک کی آندیاں یہاں توحید کا چراغ بجھا چکی تھی اور خدا کا یہ گھر ایک ہتکدہ بن کر رہ گیا تھا۔ عرب ابھی تک خانہ کعبہ کو اپنا روحانی کعبہ سمجھتے تھے، لیکن صدیوں کے جہالت کی طغیانیوں میں دین ابراہیم کی تعلیم چند مشرکانہ رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گئی تھی۔ خال خال ہی ایسے لوگ تھے جن کے دلوں کی گہرائیوں میں دین ابراہیم کی لو جھلملا رہی تھی، لیکن ظلمت کے طوفانوں کے آگے چند چمٹماتے ہوئے چراغوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ عرب سے باہر مجروح انسانیت کو اپنے زخموں کا احساس تھا۔ وہاں بھٹکے ہوئے قافلے کسی رہنما کے جویا ہو سکتے تھے، بالمخصوص شام میں عیسائی اور یہودی مذاہب کے پیشوا جب اپنے گرد و پیش میں مایوس ہو جاتے تو ان کی نگاہیں فلسطین کی وادیوں میں اس نجات دہندہ کو تلاش کرتی تھی جس کی آمد کی بشارت ان کے آسمانی صحیفوں میں موجود تھی۔ اگر وہ تاریکی میں بھٹک رہے تھے تو انہیں کسی روشنی کا انتظار تھا، اگر وہ جبر و استبداد کی چکی میں پس رہے تھے تو انہیں عدل و انصاف اور رحم و کرم کی طلب تھی۔ لیکن عرب کا ضمیر اس روشنی سے محروم ہو چکا تھا جو اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ انہیں اپنے اندوہناک ماضی پر فخر تھا، وہ اپنے حال کی پستیوں پر مغرور تھے۔ ان کے مقدر کی ظلمتوں کو کسی روشنی کی احتیاج نہ تھی۔ جس ڈگر پر چل رہے تھے اسی پر چلتے رہنا چاہتے تھے۔ کوئی نیا راستہ جن پر ان کے اسلاف کے نشانے قدم موجود نہ تھے ان کے لیے ناقابل قبول تھے۔ برائی جو انہیں ورثے میں ملی تھی قابل نفرت نہ تھی، اور کوئی نیکی جنہیں ان کے آباء و اجداد ٹھکرا چکے تھے ان کے نزدیک قابل التفات نہ تھی۔ ان کا وجود زندگی کی ہر سعادت کی نفی کرتا تھا۔ وہ اپنے ظلمت کدے کو اس صبح کی روشنی سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے جس کے انتظار میں امن و سکون کے جویاؤں کی نگاہیں پتھر آ گئی تھی، لیکن یہی وہ ظلمت کدہ تھا جو روشنی کے جویاؤں کی نگاہوں کا مرکز بننے والا تھا۔ یہی وہ بنجر اور سنگلاخ زمین تھی جسے قدرت نے اپنے انعامات کی بارش کے لیے منتخب کر لیا تھا، اور یہی وہ افق تھا جس کی بھیانک تاریکیاں آفتاب رسالت کی ضیاء پاشیوں کی اولین مستحق سمجھی گئی تھی۔ یہ داستان فرزند آدم کی تاریخ کے اس دور سے تعلق رکھتی ہے جب مکہ میں ایک نئی صبح کی روشنی نے تاریک رات کے مسافروں کو چونکا دیا تھا۔